السلام علیکم لسنرز شکیل انجم صاحب کی یہ کہانی جاسوسی ڈائجسٹ کے 85 کے ایک شمارے سے میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ پلیز آپ میری ویڈیوز کو لائک اور کمنٹ ضرور کیا کیجیے، ورنہ بڑی مایوسی ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کم سے کم لائک تو ضرور کریں گے۔ اب آئیے سنتے ہیں کہانی لہو رنگ کی دوسری اور آخری قسط، جس کے مصنف ہیں شکیل انجم۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ فجر کی اذان ہو چکی تھی جب میں اور جمال کمرے کی عقبی کھڑکی سے گزر کر باؤنڈری وال کی طرف جا رہے تھے۔ ہمارے پاس ایک کمبل اور ایک چادر بھی تھی، اگرچہ اوپر کے کمرے میں خاموشی تھی، تاہم نہایت احتیاط سے آگے بڑھ رہے تھے۔ جمال نے ایک تکیہ بھی بغل میں دبا رکھا تھا جو چار دیواری عبور کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا تھا۔ باؤنڈری وال تک پہنچتے پہنچتے ہمیں کسی نے نہیں دیکھا۔ قریب پہنچ کر جمال نے چوکنی نظروں سے اطراف کا جائزہ لیا، پھر کمبل کی تہہ بنا کر باؤنڈری وال کے نوکیلے شیشوں پر ڈال دیا اور اس کے اوپر تکیہ رکھ دیا۔ اب چار دیواری عبور کرتے ہوئے شیشوں کے جھکنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ جمال نے مجھے سہارا دیا، میں اوپر چڑھ کر آہستگی سے دوسری جانب اتر گئی۔ میرے فوراً بعد جمال بھی آ گیا۔ اسی وقت ہلکی سی بوندیں پڑنا شروع ہو گئی تھیں۔ آسمان تلا کھڑا تھا۔ جمال بولا، جلدی چلو، ہمیں جلد سے جلد اس جگہ سے دور نکل جانا چاہیے۔ ہم لوگ تیز قدموں سے چلنے لگے۔ میں نے کہا، صبح ہوتے ہی ان لوگوں کو ہمارے فرار کا پتہ چل جائے گا اور وہ ہماری تلاش میں نکل کھڑے ہوں گے۔ اگر ہم اسی طرح پیدل چلتے رہے تو وہ جلدی ہمیں آ لیں گے۔ ہم بس کے اڈے کی طرف جا رہے ہیں، جمال نے بتایا۔ وہاں سے جلال پور کے لیے ہر 15 منٹ بعد گاڑی روانہ ہوتی ہے۔ لیکن جمال صاحب، بس کے اڈے تک پہنچتے پہنچتے کہیں وہ لوگ ہم تک نہ پہنچ جائیں۔ میں نے اندیشہ ظاہر کیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیر زمان کے کچھ آدمی پہلے ہی ہماری تلاش میں موجود ہوں اور ہم دھر لیے جائیں۔ اسی وقت ایک دودھ والا موٹر سائیکل پر آتا ہوا نظر آیا، جس کے پچھلے حصے میں دونوں جانب دودھ کے بڑے بڑے برتن لٹک رہے تھے۔ وہ قریب سے گزرا تو جمال نے ہاتھ بڑھا کر اسے روک لیا۔ 1 کلو دودھ دینا بھائی۔ جمال نے 50 روپے کا نوٹ جیب سے نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ دودھ والے نے پیچھے ہاتھ لے جا کر ڈبہ کھولا اور پلاسٹک کی تھیلی میں دودھ ڈالنے لگا۔ اسی وقت جمال کا ہاتھ کوٹ کی اندرونی جیب میں گیا اور جب ہاتھ باہر نکلا تو اس میں ریوالور تھا۔ اب اس سے پہلے کہ دودھ والا مڑ کر تھیلی جمال کے حوالے کرتا، اس نے ریوالور کا دستہ دودھ والے کے سر پر مارا۔ وہ موٹر سائیکل پر بیٹھے ہی بیٹھے لہرا گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گاڑی سمیت نیچے گرتا، جمال نے اسے سنبھال لیا اور موٹر سائیکل سے اتار کر سڑک پر لٹا دیا۔ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ موٹر سائیکل کا ہینڈل میں نے تھام رکھا تھا۔ جمال نے دودھ کے ڈبے اتار کر ایک جانب رکھے اور مجھے پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بعد وہ پوری اسپیڈ سے گاڑی دوڑانے لگا۔ اس کا رخ باہر جانے والی سڑک پر تھا۔ خلاف توقع ہمارا تعاقب نہیں ہوا۔ ظاہر ہے ان لوگوں کو ہمارے فرار کا علم نہیں ہوا ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں تھا کہ ہم بالکل محفوظ تھے۔ جلد یا بدیر شیرا اور اس کے آدمیوں کو ہمارے فرار کا علم ہونا ایک یقینی بات تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جمال طوفانی رفتار سے موٹر سائیکل چلا رہا تھا۔ کئی مرتبہ میں گرتے گرتے بچی، اس لیے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ جمال کو پکڑ رکھا تھا۔ جیسا کہ جمال نے بتایا، جلال پور شہر سے 5 میل دور تھا۔ ہم نے 3 میل کا فاصلہ طے کر لیا تھا، لیکن اب تیز بارش شروع ہو گئی تھی۔ ہم دونوں بری طرح بھیگ گئے تھے۔ وہ پہاڑی علاقہ تھا، اس وجہ سے جمال کو موٹر سائیکل چلانے میں بھی دشواری پیش آ رہی تھی۔ دائیں جانب دور تک اونچی نیچی پہاڑیوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ اچانک موٹر سائیکل نے چند جھٹکے لیے اور پھر رک گئی۔ کیا ہوا؟ میں نے اترتے ہوئے پوچھا۔ شاید پلگ میں کچرا آ گیا ہے، جمال نے جواب دیا۔ پھر جلدی سے سامان نکال کر اس نے پلگ صاف کیا اور دوبارہ گاڑی اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر انجن خرا کر رہ گیا۔ اب کیا مصیبت ہو گئی؟
جمال پڑپڑایا۔ جلدی کرو، میں نے پیچھے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ اب تک ان لوگوں کو ہمارے فرار کا پتہ چل گیا ہو اور وہ ہمارے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے ہوں۔ جمال ایک مرتبہ پھر موٹر سائیکل سے الجھ گیا، لیکن بار بار کوشش کے باوجود اس نے چلنے کا نام نہ لیا۔ میں نے کہا، ٹنکی چیک کرو، کہیں پیٹرول ختم نہ ہو گیا ہو۔ میری بات درست نکلی۔ جمال نے ٹنکی کا کیپ ہٹایا تو وہ بالکل خالی تھی۔ اس نے نیچے کی طرف دیکھا اور بولا، مشکل یہ ہے کہ دودھ والے نے پہلے ہی ریزرو لگایا ہوا تھا، ورنہ ہم منزل تک پہنچ ہی جاتے۔ میں نے کہا، شاید وہ پیٹرول ڈلوانے ہی والا تھا۔ ڈلوا ہی لیتا تو اچھا تھا۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولا، دیکھو بارش کتنی تیز ہو گئی ہے اور کہیں سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ واقعی بارش اس طرح ہو رہی تھی جیسے اس کے بعد پھر کبھی میں نہیں برسے گا۔ میرے کپڑے جسم سے چپک گئے تھے، لیکن یہ جمال کی شرافت اور اعلیٰ ظرفی تھی کہ وہ مجھ سے نظریں چرا کر بات کر رہا تھا۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ میں نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ سامنے پہاڑیوں کی طرف چلتے ہیں، جمال نے اشارہ کیا۔ وہیں پناہ مل سکتی ہے۔ موٹر سائیکل بھی ساتھ لے جانی ہوگی، کیونکہ اس کو یہاں چھوڑنا گویا خود اپنی نشاندہی کرنے کے مترادف ہے۔ ہم بارش میں بھیگتے ہوئے پہاڑیوں کی جانب چل پڑے۔ ایسے حالت میں موٹر سائیکل کو گھسیٹنا بھی ایک عذاب سے کم نہیں تھا۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح ہم وہاں تک پہنچ ہی گئے۔ موٹر سائیکل جمال نے ایک کھڈ میں پھینک دی۔ پہاڑیوں سے گزر کر ہم آگے پہنچے تو ایک ایسی جگہ دکھائی دی جو مشکل ہی سے کسی کے علم میں آ سکتی تھی۔ خاردار جھاڑیوں سے ڈھکا ہوا چٹانوں کے درمیان وہ ایک غار کا دہانہ تھا۔ ہم دونوں جلدی سے اس میں داخل ہو گئے۔ غار خوب کشادہ تھا مگر تاریکی تھی، البتہ بجلی کی چمک سے کبھی کبھی اندر روشنی پھیل جاتی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ غار کے اندر حدت اور دھوئیں کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ دوسری بار بجلی چمکی تو ہم لوگ قدرت کی فیاضی پر اشش کر اٹھے۔ ایک گوشے میں لکڑیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، قریب ہی ایک الاؤ کی گرم گرم راکھ نظر آ رہی تھی، اور غار کے آخری حصے میں بستر کی طرح خشک پیال پھیلی ہوئی تھی جو اس طرح دبی ہوئی تھی گویا کوئی شخص استراحت پذیر رہا ہو۔ سگریٹوں کے خالی پیکٹ، کچھ مڑے تڑے کاغذ اور چھوٹی بڑی تھیلیاں بھی ادھر ادھر دکھائی دے رہی تھیں۔ شاید یہاں کوئی رہتا ہے، میں نے جمال سے کہا۔ معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، وہ غار کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ پھر ایک لکڑی سے الاؤ کی راکھ گریزنے لگا۔ اس میں چنگاریاں موجود تھیں۔ یہ دیکھ کر میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ قدرت ہر قدم پر ہماری مدد کر رہی تھی۔ سوکھی ٹہنیاں اور جھاڑ جھنکاڑ کافی تعداد میں تھا۔ انہیں الاؤ پر رکھ کر میں پھونکے مارنے لگی۔ ذرا دیر بعد آگ جل اٹھی، غار اندر سے روشن ہو گیا، حدت بھی آہستہ آہستہ بڑھنے لگی، ہمارے کپڑے بھی خشک ہو رہے تھے۔ اچھی پناہ گاہ ملی ہے، جمال خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولا۔ اس جگہ یقیناً کسی نے رہائش اختیار کر رکھی ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ ہاں، جمال بولا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں سے جا چکا ہو۔ اگر نہ گیا ہو، کسی وقت آ گیا، میں نے اندیشہ ظاہر کیا۔ آتا ہے تو آنے دو، جمال بے پرواہی سے بولا۔ ظاہر ہے وہ کوئی انسان ہوگا، ہم اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے۔ اگر اس کا رویہ مختلف اور مخالفانہ ہوا تو میں ایسے حالات سے نمٹنا جانتا ہوں۔ وہ گھاس کے بستر پر چلا گیا۔ میں الاؤ کے پاس بیٹھ گئی۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا۔ اچانک غار کے دہانے پر بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے چونک کر اس طرف دیکھا۔ چند لمحوں بعد عجیب فضا قطع کا ایک دراز قد آدمی اندر داخل ہوا۔ وہ چند قدم آگے بڑھا اور دونوں ہاتھ کولہوں پر رکھ کر جارحانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ کرخت تھا، داڑھی بے تحاشا بڑھی ہوئی تھی اور سر کے بال شانوں تک پھیلے ہوئے تھے، جن پر اس نے برفانی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ اس کے جسم پر اوور کوٹ تھا اور پیروں میں چمڑے کے فل بوٹ تھے جن کے تسمے پنڈلیوں تک کسے ہوئے تھے۔ اس کے دائیں پہلو سے ریوالور لٹک رہا تھا، کندھے پر بندوق تھی اور بائیں ہاتھ میں بڑا سا تھیلا تھا
جو خوب پھولا ہوا تھا۔ اس شخص کی آمد قطعی غیر متوقع تھی۔ میں مبہوت ہو کر رہ گئی اور پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ وہ بھی میری طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کرخت آواز میں پوچھا، میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ اس غار میں جنت سے حور اتر آئی ہے یا پرستان سے کوئی پری میری وابستگی کے لیے آ گئی ہے؟ یہ کہتے کہتے اس کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کون ہو تم؟ میں اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ ہاں ہاں ہاں، اس نے ہولناک کہا لگایا۔ ارے ہم سے پوچھتی ہے کہ ہم کون ہیں؟ سالم، تیرے سامنے تو اپنی حقیقت ہی بے حقیقت ہو کر رہ گئی ہے۔ کیا تعریف کروں تیرے حسن بے پناہ کی؟ جدھر نظر اٹھائے بہار آ جائے۔ بکواس بند کرو اور فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں نے غصے سے چیخ کر کہا۔ میری تیز آواز سن کر جمال بھی بیدار ہو گیا۔ وہ چند لمحے تو اس شخص کو حیرت سے دیکھتا رہا، پھر وہ گھاس کے بستر سے اٹھا اور چند قدم آگے آ گیا۔ وہ شخص بھی آگے بڑھ آیا۔ اب دونوں آمنے سامنے تھے اور خشمگین نظروں سے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ پھر وہی شخص بولا، تم کون ہو؟ یہی سوال میں تم سے کر سکتا ہوں، جمال نے کہا۔ تمہارے سوال کا جواب میں رائفل کی گولی سے دے سکتا ہوں، وہ خونخوار لہجے میں بولا۔ یہ بھی سمجھ لو کہ میں زیادہ اصرار کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ اگر آگے سے کوئی نہیں بولتا ہے تو پھر میری بندوق بولتی ہے۔ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ جمال نے مروب ہوئے بغیر کہا۔ یہی کہ تم کون ہو اور میری کمی گاہ میں کیوں گھس آئے ہو؟ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے؟ وہ غار کے آخری گوشے تک نظر ڈالتے ہوئے بولا۔ میں گزشتہ 3 ماہ سے اس میں رہتا رہا ہوں۔ تعجب ہے، تم نے بستیوں اور آبادیوں کو چھوڑ کر اس ویرانے میں اپنا گھر کیوں بنا رکھا ہے؟ جمال نے اسے کریدنے کی کوشش کی۔ بہت ہوشیار ہو، وہ گھورتا ہوا بولا۔ میری بات کا جواب دو، تم کون لوگ ہو؟ ہم ادھر سے گزر رہے تھے کہ راستے میں بارش شروع ہو گئی، چنانچہ اسی غار میں پناہ لینی پڑی۔ جمال نے صحیح بات بتا دی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے گہری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ یہ جمال سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ بولتے کیوں نہیں؟ اس شخص کا لہجہ سخت ہو گیا۔ جواب دینے کی بجائے جمال نے میری طرف دیکھا۔ بلا شبہ صورتحال اس وقت انتہائی نازک تھی۔ آخر جمال مجھ سے اپنا کیا رشتہ ظاہر کرتا؟ میں آخری مرتبہ سوال کر رہا ہوں، اس نے بندوق کی نال سے جمال کے سینے پر ٹھوکا دیا۔ اگر اب بھی اس لڑکی کے بارے میں نہیں بولے تو پھر کبھی نہیں بول سکو گے۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ جمال بے بسی سے بولا۔ یہ لڑکی تمہاری بیوی ہے؟ نہیں۔ بہن ہے؟ بہن بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں سے اغوا کر کے لائے ہو؟ کیوں لڑکی؟ اس نے مجھے مخاطب کیا۔ یہ غلط ہے، میں نے تیز لہجے میں کہا۔ اگر تمہارے ہاتھ میں بندوق ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس پر جو چاہو الزام عائد کر دو۔ نہ یہ مجھے اغوا کر کے لایا ہے، نہ میں بھاگ کر آئی ہوں۔ پھر تمہارا اس سے کیا رشتہ ہے؟ انسانیت کا رشتہ، جمال نے جواب دیا۔ فلسفہ مت بگاڑو، وہ شخص غصے سے بولا۔ میں پوچھتا ہوں کہ جب یہ تمہاری بیوی بھی نہیں ہے، بہن بھی نہیں ہے، کوئی اور رشتہ بھی نہیں ہے، تو ایک نوجوان لڑکی کو اس ویرانے میں کیوں لیے پھر رہے ہو؟ جمال نے چند لمحے توقف کیا اور پھر بولا۔ ہم لوگ ایک جرائم پیشہ اسمگلر، منشیات فروش اور بدکردار شخص کے چنگل سے نکل کر بھاگے ہیں اور اب اس سے انتقام لینے کی ٹھانی ہے۔ کون ہے وہ شخص جس کے جرائم کی لمبی چوڑی فہرست تم نے مجھے سنائی ہے؟ اس نے پوچھا۔ شیر زمان عرف شیرا، جمال نے بتایا۔ اوہ، اس نے زبردست کہا لگایا۔ شیر زمان کو کون نہیں جانتا؟ وہ بہت اونچی چیز ہے پیارے۔ تم لوگ اس سے کیا انتقام لوگے؟ ایک پتا ایک پتی؟ تم ہماری توہین کر رہے ہو، جمال نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ بھی سمجھ لو کہ جو بہت زیادہ اونچی اڑان اڑتے ہیں وہ بے دم ہو کر چٹانوں پر گر جاتے ہیں اور پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ بڑے خطرناک تیور ہیں تمہارے، وہ شخص کسی قدر مذاقہ اڑانے والے انداز میں بولا۔ بہرحال تم شیر زمان سے کیوں انتقام لینا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ اس نے میری مجبوری سے فائدہ اٹھا کر
اپنے گروہ میں شمولیت اختیار کرنے پر مجبور کیا تھا، اسے جرائم کروائے اور مجھے اپنا پابند بنا لیا، لیکن میں اس کا محکوم بننا نہیں چاہتا تھا، نہ ساری زندگی جرائم میں ملوث رہنا چاہتا ہوں۔ گویا تم شریف آدمی بننا چاہتے ہو، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہاں بالکل، جانتے ہو شریف آدمی کی اس دنیا میں کیا درگت بنتی ہے؟ درگت صرف ان کی بنتی ہے جو شرافت کا محض لبادہ اوڑھ لیتے ہیں لیکن اندر سے ذلیل، غلیظ اور مکار ہوتے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، اس نے نہ جانے کیوں کیا کہا لگایا، پھر بولا، اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ یہ ایس پی ظفر علی کی بیٹی ہے، جمال میرے بارے میں بتانے لگا۔ انہوں نے شیر زمان کے گروہ کا کلا کما کرنا چاہا تھا مگر خود انہیں راستے سے ہٹا دیا گیا۔ شیر زمان نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ عروج کو بھی اغوا کر لیا۔ ماں نے مزاحمت کی تو اسے بھی گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد عروج پر ایسے انسانیت سوز مظالم ڈھائے کہ تم بھی سنو تو کانپ اٹھو۔ عروج اس لڑکی کا نام ہے؟ ہاں۔ تو گویا تمہیں اس سے ہمدردی ہو گئی ہے؟ یقیناً، جمال نے کہا، میں ایک انسان ہوں، سینے میں دل بھی رکھتا ہوں اور اس دل پر اثر بھی ہوتا ہے۔ شاید محبت بھی ہو گئی ہوگی، وہ ایک آنکھ میچ کر بولا۔ بکو مت، جمال کو غصہ آ گیا۔ اوہو، میں نے کوئی بری بات تو نہیں کہی ہے، اس نے جمال کے غصے کو نظر انداز کر دیا۔ بہرحال شیر زمان جیسے بین الاقوامی مجرم سے انتقام لینا بہت مشکل ہے۔ تم مشکل کی بات کرتے ہو، ہم نے تو یہ سوچا ہے کہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیں گے۔ اوہ، بہت خطرناک ارادے ہیں تمہارے تو۔ وہ تو ہیں، لیکن تم نے اپنے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں بتایا، جمال نے کہا۔ میرا نام خاشو ہے، وہ کہنے لگا۔ والدین نے بشیر رکھا تھا لیکن لوگوں نے باشو بنا دیا، تاہم اس ویرانے میں میرا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پہاڑیوں کے ان سناٹوں میں الفاظ بے معنی ہو کر رہ گئے ہیں، مطلب و مفہوم کھو بیٹھے ہیں۔ 2 سال کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ میں تم سے اتنی اپنائیت اور سکون سے بات کر رہا ہوں، ورنہ میں بات کرنے کو ترستا ہوں اور کرتا ہوں تو قہر و غضب کی بات کرتا ہوں۔ یہ مکمل تعارف تو نہیں ہوا، جمال نے کہا۔ باشو لانگ بوٹ کی ٹو سے الاؤ کریدتے ہوئے بولا۔ 18 سال کی عمر میں ایک شخص کو قتل کر کے جیل چلا گیا تھا۔ مجھے 10 سال کی سزا ہوئی تھی، صرف 7 سال کاٹنا پڑے، اس کے بعد رہائی نصیب ہوئی۔ ان 7 سالوں کے دوران میں نے جیل میں جرائم کی پوری شرح پڑھ لی، ایسے گر اور طریقے سیکھ لیے کہ ایک پختہ کار مجرم اور مجھ میں کوئی فرق نہ رہا۔ میں جیل سے نکلا تو 25 برس کا ایک بے باک اور تنومند نوجوان بن چکا تھا۔ ذہن میں جرائم کی آندیاں چل رہی تھیں، دل میں امنگ، حوصلہ اور کچھ کر گزرنے کا جذبہ تھا۔ جیل میں مجھے جو بنیادی سبق ملا تھا وہ یہ تھا کہ مانگنے سے کچھ نہیں ملتا، جس چیز کی حاجت ہو وہ جھپٹا مار کر چھین لو۔ چنانچہ میں نے چند پیشہ ور افراد کو ساتھ ملایا اور چوری، ڈاکہ اور لوٹ مار کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پکڑا گیا، جیل گیا، پھر باہر آ گیا اور پھر جیل گیا۔ زندگی اسی ڈگر پر چلتی رہی، پھر میرے ہاتھ سے قتل ہو گیا۔ میں گرفتار ہوا مگر عدم ثبوت کی بنا پر جلدی رہا ہو گیا۔ وارداتیں پھر شروع ہو گئیں، اسی دوران میں میرے ہاتھ سے ایک اور قتل ہو گیا۔ اس کیس میں مجھے عمر قید کی سزا ہو گئی۔ میں نے 2 سال کی سزا بھگتی، اس کے بعد ایک سنتری کی بندوق چھین کر جیل سے فرار ہو گیا۔ اب میں اشتہاری مجرم بن گیا ہوں، پولیس میری تلاش میں ہے، اس لیے ان ویرانوں اور بیابانوں میں رہنا میری مجبوری ہے۔ لوٹ مار میرا پیشہ ہے، میں کسی ایک جگہ ٹک کر نہیں رہتا، 4-6 مہینے بعد اپنا ٹھکانہ بدلتا رہتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلا قتل تمہاری زندگی کا دھارا بدل گیا، جمال نے کہا۔ ہاں، وہ پہلا قتل، باشو گہری سانس لے کر بولا، جو ناگزیر تھا۔ وہ کیسے؟ تم یہ برداشت کر سکتے ہو
کہ کوئی شخص تمہاری نظروں کے سامنے تمہاری بہن کو بے عزت کرے؟ باشو چیخ کر بولا۔ نہیں، ہرگز نہیں، جمال نے جواب دیا۔ میرے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا، وہ دھیمے لہجے میں کہنے لگا، اس لیے میں نے اسے مار ڈالا۔ تو اب پوری زندگی اسی طرح قتل و غارت اور لوٹ مار کرتے ہوئے ویرانوں میں بھٹکتے گزار دو گے؟ جمال نے کہا۔ اور کیا کر سکتا ہوں؟ باشو کہنے لگا۔ تمہیں کوئی ترکیب بتا دو۔ پولیس میری طاق میں ہے اور پھانسی کا پھندا میرا منتظر۔ میرے لیے کوئی گوشائے عافیت نہیں ہے۔ اسی وقت بادلوں کی گرج پھر سنائی دی۔ بارش جو کچھ دیر پہلے رک گئی تھی دوبارہ شروع ہو گئی۔ جمال بولا، ہم نکلنے کی سوچ رہے تھے مگر بارش پھر ہونے لگی۔ کوئی بات نہیں، ہاشو نے اطمینان دلاتے ہوئے کہا، جب تک موسم ٹھیک نہیں ہو جاتا تم اس غار میں رہ سکتے ہو، بلکہ خود کو میرا مہمان سمجھو۔ تمہاری ہمدردی کا بہت بہت شکریہ۔ ہم بہت بھوکے ہیں، کل سے اب تک کچھ نہیں کھایا۔ کچھ کھانے کو ہے؟ اوہ، وہ اپنے تھیلے پر ہاتھ مارتا ہوا بولا، اس میں بہت کچھ ہے، بلکہ میرا ایک ہفتے کا راشن ہے۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہ کہہ کر وہ ہمیں گھاس کے بستر پر لے گیا۔ اس نے تھیلا کھولا تو بسکٹوں کے پیکٹ، ڈبل روٹیاں، مکھن، فروٹ اور بہت سی چیزیں تھیں۔ پانی کی بڑی سی چھاگل بھی تھی۔ ان نعمتوں کو دیکھ کر بھوک چمک اٹھی۔ ہاشو بڑی فراخ دلی سے ہمیں چیزیں پیش کرنے لگا اور بولا، کھاؤ۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو ہاشم نے پوچھا، اب بتاؤ کیا پروگرام ہے؟ کیسا پروگرام؟ جمال نے اس کی طرف دیکھا۔ میں آئندہ زندگی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، ہاشو کہنے لگا۔ ظاہر ہے تم پولیس کو مطلوب ہو۔ منشیات کی اسمگلنگ سنگین جرم ہے جس میں تم ملوث رہے ہو۔ قتل کا الزام بھی ہے تم پر۔ اگر پھانسی نہیں اور مقدر نے بہت زور مارا تو عمر قید کی سزا تو ضروری ہوگی۔ تمہیں جیل کی اذیتیں بہت خوفناک ہوتی ہیں۔ زندگی کا بہترین حصہ قید و بند کی نظر کھو جائے گا۔ تمہارے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میرے پارٹنر بن جاؤ۔ میں بھی تنہائی سے گھبرا گیا ہوں۔ میں سمجھا نہیں۔ جمال نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ بہت آسان سی بات ہے، ہاشو کہنے لگا۔ شہر میں قانون کے محافظوں کے درمیان تمہارے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ اس وقت ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ جو خطرات میرے لیے ہیں وہی تمہارے لیے ہیں۔ اور یہ مقولہ تو تم نے ضرور سنا ہوگا کہ ایک سے دو بھلے۔ میرے شریک بن جاؤ اور ہم دونوں مل کر کام کریں گے اور زندگی ٹھاٹھ سے گزرے گی۔ نہیں معزز مہمان، جمال تمہارا شریک کار نہیں بن سکتا، میں نے کہا۔ میں نے تم سے سوال نہیں کیا ہے ننھی پری۔ میں ننھی لڑکی نہیں ہوں، وقت نے مجھے فولاد بنا دیا ہے۔ اب تو میں جان ہتھیلی پر لیے پھر رہی ہوں۔ پھر تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ نہیں، ہمارا مشن دوسرا ہے۔ شیر زمان سے انتقام لیے بغیر ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ہاشو ہاتھ اٹھا کر بولا، اس مہم میں میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ نہیں دوست، جمال نے انکار کر دیا، ہم اپنے دشمن سے خود انتقام لیں گے۔ تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عروج نے یہ بھی درست کہا ہے کہ میں لوٹ مار اور ڈاکہ زنی میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ سوچ لو، میں نے بڑی اچھی تجویز رکھی ہے تمہارے سامنے۔ اس تجویز کا شکریہ، جمال نے کہا۔ خیر، رات اب کافی گزر چکی ہے، ہمیں سو جانا چاہیے۔ نیند تو مجھے بھی آ رہی ہے، باشو بولا۔ تم بستر پر سو جاؤ، اس نے مجھ سے کہا۔ میں اور جمال الاؤ کے گرد چارپائی بچھا کر لوٹ لگا لیں گے۔ خلاف توقع مجھے جلدی نیند آ گئی۔ میں نہیں کہہ سکتی کہ کتنی دیر سوئی ہوں گی، غالباً رات کا پچھلا پہر ہوگا کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے اپنے چہرے پر گرم گرم سانسیں محسوس ہوئی تھیں۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، ہاشو مجھ پر جھکا ہوا تھا۔ اگرچہ وہ ایک توانا مرد تھا لیکن اس وقت میرے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی تھی۔ میں نے پوری قوت صرف کر کے دونوں ہاتھوں سے اسے پرے دھکیل دیا اور بھوکی شیرنی کی طرح اس پر جھپٹ پڑی۔
حرام خور، ذلیل، کمینے، میں پوری قوت سے چیخ رہی تھی۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میری آواز سن کر جمال بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا بات ہے؟ کیا ہوا؟ یہ ڈاکو میری عزت پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا تھا، میں نے قہر آلود لہجے میں کہا۔ جمال تیزی سے اس کی طرف بڑھا، لیکن ہاشو نے اس کے قریب آنے سے پہلے ہی رائفل اٹھا لی اور جمال پر فائر جھونک دیا۔ گولی اس کے بائیں جانب سے گزرتی چلی گئی۔ جمال نے اسے دوبارہ رائفل لوڈ کرنے کا موقع نہیں دیا اور وہیں سے ہاشو پر چھلانگ لگا دی۔ وہ دونوں ساتھ زمین پر گرے۔ جمال نے چونکہ پوری قوت سے چھلانگ لگائی تھی، اس لیے وہ اپنے ہی زور میں نیچے آ رہا اور ہاشو اس کے سینے پر سوار ہو کر تابڑ توڑ مکے برسانے لگا۔ میں نے جلانے کی لکڑیوں میں سے ایک لکڑی اٹھائی اور اس کی پشت پر ضربات لگانے لگی۔ ہاشو برداشت کرتا رہا۔ ایک تو لکڑی زیادہ موٹی نہیں تھی اور دوسرے اگر وہ جمال کو چھوڑ کر میری جانب متوجہ ہوتا تو ایک طاقتور دشمن کا مقابلہ کرنا پڑتا، جسے فی الحال اس نے زیر کر رکھا تھا۔ ایک مشکل یہ تھی کہ رائفل ان دونوں کے نیچے دبی ہوئی تھی، جسے نکالنا آسان کام نہیں تھا۔ جمال اگرچہ ہاشو کے نیچے تھا، لیکن اس کے ہاتھ آزاد تھے اور حت المقدور وہ بھی جوابی حملے کر رہا تھا، مگر زیادہ بھرپور نہیں تھے۔ جمال اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہاشو بھی اپنی تمام تر توانائی صرف کیے ہوئے تھا۔ اسی دو طرفہ جدوجہد کے دوران ہاشو نے جمال کے دونوں ہاتھ گھٹنوں کے نیچے دبا کر خنجر نکال لیا۔ پھر سب کچھ چند لمحوں میں ہو گیا تھا اور صورتحال انتہائی تشویشناک تھی۔ جمال کی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں جو لکڑی تھی وہ پہلے ہی ٹوٹ چکی تھی، چنانچہ میں نے پوری قوت سے ہاشو کے خنجر والے ہاتھ پر ٹھوکر ماری۔ خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ میں نے فوراً ہی اچھل کر پیر سے اس کی کنپٹی پر ضرب لگائی۔ وار کارگر ثابت ہوا۔ ہاشو چکرا گیا اور اس کی گرفت کمزور پڑ گئی۔ جمال کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اس نے جسم کا پورا زور لگا کر ہاشو کو اپنے اوپر سے اچھال دیا۔ وہ بائیں جانب گرا اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، جمال نے تیزی سے اٹھ کر اسے مکوں پر رکھ لیا اور بے ترتیب سے ٹھوکریں مارنے لگا۔ میں نے رائفل اٹھا لی اور نال کی طرف سے پکڑ کر پوری قوت سے ہاشو کو مارنا شروع کر دیا۔ میں غیظ و غضب میں ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ یہ نہیں دیکھ رہی تھی کہ ضرب کہاں لگ رہی ہے، بس بے تحاشا اسے پیٹ رہی تھی۔ ہاشو زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا اور دل خراش چیخیں مار رہا تھا۔ اس کا جسم لہولہان ہو گیا تھا، لیکن میرے ہاتھ مسلسل حرکت میں تھے، یہاں تک کہ ہاشو بے حس و حرکت ہو گیا۔ بس کرو، جمال نے رائفل میرے ہاتھ سے لے لی۔ ختم ہو جائے گا یہ۔ میری سانسیں بے ترتیب تھیں، میرا جوش ابھی تک کم نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا، اچھا ہوا مر گیا، ایسے بے غیرت، بدعہد اور بدکردار آدمی کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ یقیناً، جمال نے حقارت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بہرحال اب ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، بارش رک گئی ہے، آسمان بھی صاف ہے، اب ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس مردود کا کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ واہ، جمال عجیب انداز میں ہنسا، تمہارا مطلب ہے کہ قبر کھود کر کفن دفن کا بندوبست کروں؟ میں تو یوں ہی پوچھ رہی تھی، ورنہ اسے 2 گز زمین بھی نہیں ملنی چاہیے۔ یوں کرو، اسے غار سے باہر ڈال دو، اس کے پلے ہوئے جسم سے گدھ بیچارے شکم پروری کر لیں گے۔ پڑا رہنے دو یہیں، جمال بیزاری سے بولا، گل سڑ کر خود ہی ڈھانچہ بن جائے گا، کیڑے مکوڑے یہاں بھی بہت ہوں گے اس کا گوشت کھانے کے لیے۔ تو پھر چلیں؟ میں نے پوچھا۔ ذرا دن نکلنے دو، جمال بولا، ابھی اندھیرا ہے، سورج نکلتے ہی چل پڑیں گے۔ جب تک کچھ کھا پی لیتے ہیں، بہت مشقت کرنی پڑی ہے اس بدبخت کو مارنے میں۔ ہم نے ہاشو کا تھیلا کھولا اور بسکٹ وغیرہ کھا کر تھوڑا تھوڑا پانی پیا۔ کچھ دیر بعد صبح کا سفیدہ نمودار ہو گیا۔ میں نے غار سے باہر نکل کر دیکھا، آسمان صاف تھا۔ اندر آ کر میں نے جمال سے کہا، مسئلہ صاف ہے پارٹنر، اب ہمیں نکل جانا چاہیے، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کون سی بات؟ جمال نے پوچھا۔ دن کی روشنی میں نکلنا،
خطرے سے خالی نہیں ہے؟ میں نے اندیشہ ظاہر کیا۔ شیر زمان کے آدمی یقیناً ہماری تلاش میں ہوں گے، ہم دوبارہ اس کے چنگل میں نہ پھنس جائیں۔ تم نے ٹھیک ہی سوچا ہے، جمال نے کہا۔ اس کے گرگے ہمیں ضرور تلاش کر رہے ہوں گے، لیکن شہر میں ہو سکتا ہے کہ میرے اور تمہارے گھر پر دھاوا بھی بولا ہو انہوں نے۔ یہ بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگی کہ ہم اس طرف نکل آئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جن حالات میں ہم گھرے ہوئے ہیں ان میں خطرات کا سامنا تو بہرحال کرنا پڑتا ہی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اس غار میں ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا تو یہاں موجود لاش سے تعفن پھوٹنے لگے گا اور یہاں ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ بات تو ہے، میں نے تائید کی۔ پھر نکلیے چلو، اور ہاں، کھانے کا تھیلا اور پانی کی چھاگل بھی لے لو، یہ انتہائی ضروری چیزیں ہیں۔ جمال نے کھانے کا تھیلا اور چھاگل اٹھا لی، قریبی ایک رسی پڑی تھی وہ بھی تھیلے میں ڈال لی، ساتھ ہی آشو کا ریوالور بھی نکال لیا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، اسے تم رکھ لو، میرے پاس اپنا ریوالور ہے۔ میں نے ریوالور شلوار میں ارس لیا۔ اس کے بعد آشو کی لاش پر آخری نظر ڈالی اور ہم باہر کی طرف بڑھ گئے۔ ابھی ہم چند قدم ہی چلے تھے کہ اچانک پیچھے سے نحیف سی آواز آئی، ٹھہرو۔ میں نے اور جمال نے چونک کر پیچھے دیکھا اور ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آشو کے جسم میں حرکت محسوس ہو رہی تھی، اس کی پتلیاں بھی حرکت کر رہی تھیں۔ ہم دونوں ساکت و جامد اسے گھور رہے تھے۔ آیا آشو کے جسم میں کوئی بدبو تو حلول نہیں کر گئی ہے؟ چند لمحے بعد آشو نے کمزور آواز میں دوبارہ کہا، میں مرا نہیں ہوں، زندہ ہوں، میرے قریب آ جاؤ۔ ہم دونوں اس کے نزدیک چلے گئے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا مگر نکات کے سبب نیچے گر گیا۔ وہ نحیف لہجے میں کہنے لگا، میں بہت برا آدمی ہوں، میں نے دوستی کے رشتے کو پامال کیا ہے، تمہارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، تم نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے میں اسی کا حقدار تھا، مگر اب جاتے جاتے مجھ پر ایک احسان کرتے جاؤ۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ مگر ایک بات ہے، تم بہت سخت جان ہو۔ جمال اس کے اور قریب چلا گیا۔ میں اپنے کیے پر سخت شرمندہ ہوں، وہ دل گرفتہ لہجے میں کہنے لگا۔ مجھ پر شیطان غالب آ گیا تھا، لیکن موت ابھی تک غالب نہیں آئی ہے، اس لیے تم مجھے گولی مار دو تاکہ سسک کر مرنے سے بچ جاؤں۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، جمال نے کہا۔ مقابلے کے دوران کسی کو مار سکتا ہوں، لیکن زمین پر پڑے ہوئے بے بس آدمی کو ہلاک کرنا مردانگی کے خلاف ہے۔ مجھے اسی طرح تڑپتا ہوا چھوڑ جاؤ گے؟ آشو حسرت زدہ لہجے میں بولا۔ تمہیں اپنے کیے کی سزا ملی ہے، میں نے کہا، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ریوالور مجھے دے دو، میں خود ہی اپنے آپ کو گولی مار لوں گا۔ میں نے کہا، جمال یہ ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے، اس نے انتقام لینے کا اچھا طریقہ سوچا ہے، اگر اس کے ہاتھ میں ریوالور پہنچ گیا تو یہ ہم دونوں کو اڑا کر رکھ دے گا، اس پر ہرگز بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ بھروسہ نہیں کرتے تو اپنے ہاتھ سے ختم کر دو، وہ تکلیف سے کراتے ہوئے بولا، میری اذیت ختم کر دو۔ میں نے غور سے آشو کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں سچائی تیر رہی تھی۔ میں نے پوچھا، تم مرنا کیوں چاہتے ہو؟ تم نے عجیب سوال کیا ہے، وہ اذیت سے تڑپتے ہوئے بولا، کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، لیکن میرے جسم پر اتنے زخم ہیں اور اتنے گہرے زخم ہیں کہ اگر تم لوگ مجھے اسی طرح چھوڑ کر چلے گئے تو موت یقینی ہے، جبکہ میں سسک کر تڑپ کر موت سے ہم آغوش ہونا نہیں چاہتا۔ مجھ پر رحم کرو، مجھے مار ڈالو۔ میں نے جمال کی طرف دیکھا، وہ بھی سوچ میں تھا، جیسے کوئی فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ آیا آشو کی خواہش کے مطابق اسے ختم کر دیا جائے یا اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ اس نے وضاحت طلب نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، کیا خیال ہے جمال، اس بدبخت کو بچا نہ لیا جائے؟ کیوں؟ مجھے ترس آ رہا ہے، یہ مر جائے گا، میں نے کہا، اور یہ انسانیت کے منافی ہے کہ ہم اسے اذیت میں مبتلا چھوڑ کر چلے جائیں۔ اس کی انسانیت اس وقت کہاں چلی گئی تھی جب اس نے تم پر مجرمانہ حملہ کیا تھا؟ جمال نے کہا، ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے،
حاشو کہنے لگا، میں تمہارا گناہ گار ہوں، میں شرمندہ ہوں۔ اب یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے کہ مجھے بچا لو یا تڑپ تڑپ کر مر جانے دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کسی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا کر غداری نہیں کروں گا۔ جمال نے چند لمحے غور کیا، پھر مجھ سے پانی لانے کے لیے کہا۔ میں چھاگل اٹھا لائی، پھر چادر کا کونا پھاڑ کر میں اس کے زخموں سے خون صاف کرنے لگی۔ حاشو تشکرانہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ جب زخم صاف ہو گئے تو وہ بولا، تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ میرے تھیلے میں مرہم کی ڈبیاں موجود ہے، وہ میرے زخموں پر لگا دو، اور ایک پین بٹین کا کیپسول کھلا دو، وہ بھی تھیلے میں موجود ہے۔ میں نے اسے اٹھا کر دیوار کے سہارے بٹھا دیا۔ میں تھیلے سے مرہم کی ڈبیاں اور کیپسول نکال لائی۔ اس کے بعد چادر پھاڑ کر جہاں زخم گہرے تھے وہاں پٹیاں باندھ دیں۔ حاشو نے تشکرآمیز نظروں سے ہم دونوں کی جانب دیکھا، پھر دھیمے لہجے میں کہنے لگا، میں ایک بار پھر تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنے دشمن کی جان بچانا انسانیت کی معراج ہے۔ کاش میں بھی تمہارے کسی کام آ سکتا۔ جمال نے کہا، یہ ضروری نہیں ہے کہ احسان کے بدلے احسان کی خواہش رکھی جائے۔ بہرحال اب تمہاری حالت سنبھل گئی ہے، ہمیں اجازت دو۔ ابھی جا رہے ہو؟ حاشو بے بسی کے عالم میں بولا۔ ہاں، بارش رک گئی ہے، میں نے کہا۔ اگر دوبارہ شروع ہو گئی تو ہم پھر گر جائیں گے۔ بارش اب نہیں ہوگی، دھوپ نکل آئی ہے، حاشو کہنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ چند روز یہاں رک جاؤ، ابھی مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں، ذرا ٹھیک ٹھاک ہو جاؤں تو پھر چلے جانا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ زخموں کی تاب نہ لا کر مر جاؤں۔ کیا خیال ہے؟ جمال نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا، جب ایک شخص کی جان بچائی ہے تو چند روز یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، جمال نے تائید کی۔ یوں بھی آج 12 تاریخ ہے اور شیر زمان 15 تاریخ کو حویلی میں پہنچتا ہے، لہٰذا جلال پور میں رشتہ داروں کے گھر یہ فاضل وقت گزارنے کے بجائے یہیں ٹھہر جاتے ہیں۔ 15 تاریخ کی رات کو یہاں سے نکل جائیں گے، دن کی روشنی میں دیکھ لیے جانے کا اندیشہ بھی نہیں رہے گا۔ 4 دن میں باشو بڑی حد تک ٹھیک ہو گیا۔ وہ چلنے پھرنے لگا تھا، مگر بڑا شرمندہ اور شرمسار تھا اور بار بار مجھ سے معافی مانگتا تھا۔ میں اس سے یہی کہتی رہی، زیادہ پریشان مت ہو، یہی بہت ہے کہ تمہارا ضمیر بیدار ہو گیا اور اپنے کیے پر نادم ہو۔ میں اسی دوران میں ریوالور چلانے کی مشق کرتی رہی اور صحیح نشانہ لینے لگی۔ جمال مجھے حویلی کے محل وقوع کے بارے میں بھی بتاتا رہا۔ غرض یہ کہ ہم شیر زمان سے انتقام لینے کی پوری تیاری کر رہے تھے۔ 15 تاریخ کو رات کے 9 بجے ہم نے باشو سے اجازت چاہی۔ وہ شدت جذبات سے رونے لگا، بولا، تم لوگوں نے مجھ پر بڑا کرم کیا ہے، میں تمہیں زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ میرے زخم بھر رہے ہیں، اگر تم رک جاتے تو شیر زمان سے انتقام لینے میں بھی تمہارے ساتھ دیتا۔ جمال نے کہا، تمہارا شکریہ دوست، لیکن اپنے دشمن سے ہم خود انتقام لیں گے۔ اگر تم ٹھیک ہوتے تب بھی تمہیں زحمت نہ دیتے۔ میری رائفل لے جاؤ، حاشو نے پیشکش کی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، جمال نے کہا۔ تمہارا ریوالور البتہ ہم نے لے لیا ہے، فاضل گولیاں بھی رکھ لی ہیں، ایک عدد خنجر بھی ہے، بس یہی بہت کچھ ہے۔ ہمارا مشن کچھ ایسا ہے کہ بھاری بھرکم ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ باشو سڑک تک چھوڑنے آیا، ہم رخصت ہونے لگے تو وہ جمال سے گلے ملا، پھر میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ بہن، مجھے معاف کر دینا۔ میں نے کہا، معاف کر دیا، 1 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ معاف کر دیا۔ حاشو آپ دیدہ ہو گیا۔ جمال نے اس سے ہاتھ ملایا، پھر ہم جلال پور کی طرف روانہ ہو گئے۔ فاصلہ چونکہ صرف 2 میل کا رہ گیا تھا، اس لیے 1 گھنٹے سے بھی کچھ پہلے ہی ہم جلال پور کی حدود میں داخل ہو گئے۔ آبادی کی طرف جانے کے بجائے ہم لمبا چکر کاٹ کر حویلی کی طرف گئے۔ میں نے جمال سے پوچھا، حویلی میں کس طرف سے داخل ہوں گے؟ مین گیٹ سے تو ہم جا نہیں سکتے، جمال کہنے لگا، کیونکہ وہاں 2 مسلح پہرے دار ہر وقت موجود رہتے ہیں۔
حویلی کی چار دیواری بھی بہت اونچی ہے، لیکن ہمیں چار دیواری عبور کر کے ہی جانا ہوگا۔ وہ اس طرح کہ چار دیواری کے ساتھ ساتھ اندر اور باہر دونوں جانب درخت ہیں، اور ان درختوں کی شاخیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، لہٰذا باہر کے درختوں پر چڑھ کر ہم دیوار پر پہنچیں گے اور اندر والے درخت کی شاخیں پکڑ کر نیچے جھول جائیں گے۔ کیا تم درخت پر چڑھ سکتی ہو؟ چڑھ تو سکتی ہوں، مگر زیادہ پریکٹس نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، جمال نے کہا، رسی ہمارے پاس موجود ہے، میں دیوار پر پہنچ کر تمہیں رسی کے ذریعے اوپر کھینچ لوں گا اور رسی ہی کے ذریعے دوسری جانب اتار دوں گا۔ میں نے کہا، اس کی ضرورت شاید نہیں پڑے گی، میں تم سے پیچھے نہیں رہوں گی، میں بھی شاخیں پکڑ کر جھول سکتی ہوں۔ بہت سخت جان ہو گئی ہو۔ سخت جانی نہیں، سنگ دل بھی۔ ہاں، اس کا ایک مظاہرہ تو میں ہاشو کے سلسلے میں دیکھ چکا ہوں۔ بڑا ہولناک تھا۔ خوب، جمال مسکرایا۔ بہرحال اب ہمیں کہیں چھپ جانا چاہیے، ابھی تو حویلی میں خوب چہل پہل ہوگی۔ اس وقت 10 بجے ہیں اور ہمیں 2 بجے حویلی میں داخل ہونا ہے تاکہ ملازمین وغیرہ سو جائیں اور ہر طرف سناٹا ہو۔ لیکن یہ 4 گھنٹے ہم کہاں گزاریں گے؟ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، یہاں تو روپوش ہونے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ وہ دیکھو، چند آدمی بھی اسی طرف آ رہے ہیں۔ ہاں، جمال نے چونک کر اس طرف دیکھا۔ میرے ساتھ آؤ، یہاں سے ایک فلانگ کے فاصلے پر قبرستان ہے، چھپنے کے لیے وہ بہترین جگہ ہے۔ تمہیں قبرستان میں ڈر تو نہیں لگے گا؟ خوف و خطر اب میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتے، میں نے کہا۔ آئندہ مجھ سے ایسی بات کبھی نہ کرنا۔ ناراض ہو گئی ہو؟ ارے نہیں۔ ذرا دیر بعد ہم قبرستان کے قریب پہنچ گئے جو کافی وسیع علاقے میں پھیلا ہوا تھا۔ اندر پہنچ کر ہم ایک پختہ اور اونچی قبر کے چبوترے پر بیٹھ گئے اور اپنے مشن کے بارے میں منصوبہ بندی کرنے لگے۔ تقریباً نصف گھنٹہ گزرا تھا کہ بہت دور روشنی نظر آئی جو آہستہ آہستہ قبرستان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ روشنی کیسی ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ میرے خیال میں کوئی میت دفن کرنے کے لیے لائی جا رہی ہے، جمال نے کہا۔ پھر تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ ہرگز نہیں، جمال بولا، غارنما قبریں بہت ہیں یہاں، ہم کسی بھی ٹوٹی ہوئی قبر میں گھس کر بیٹھ جائیں گے۔ یہ کہہ کر جمال متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چاندنی رات تھی، کچھ فاصلے پر ایک غارنما قبر نظر آئی۔ جمال بولا، آؤ اس میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں ذرا جھجکی، مگر اپنی بزدلی کا اظہار کرنا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا اس کے ساتھ چل پڑی۔ پہلے جمال قبر میں داخل ہوا، پھر میں بھی گھس گئی۔ جمال نے ہاتھ باہر نکال کر ادھر ادھر اگی ہوئی جھاڑیاں اکھاڑ کر غار کے منہ پر رکھ دیں۔ اب ہم بالکل محفوظ تھے، مگر قبر کا اندھیرا بڑا روح فرسا تھا۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ موت سے پہلے ہی ہم قبر کا مزہ چکھ رہے تھے۔ قبر چونکہ ایک آدمی کی تھی، اس لیے ہم بڑی مشکل سے پھنس پھنسا کر بیٹھے تھے۔ اچانک مجھے اپنی کمر پر چبھن کا احساس ہوا۔ میں نے پیچھے ہاتھ لے جا کر ٹٹولا اور دوسرے لمحے اچھل پڑی۔ میرا ہاتھ ایک استخوانی کھوپڑی پر تھا۔ کیا ہوا؟ جمال نے پوچھا۔ مردے کی کھوپڑی ہے۔ چبھن کا احساس تو مجھے بھی ہو رہا ہے، یہ کہہ کر وہ بھی پیچھے ہاتھ لے جا کر ٹٹولنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں پسلیاں آ گئی تھیں۔ باپ رے باپ، وہ عجیب انداز میں بولا، اس قبر میں تو پورا ڈھانچہ موجود ہے۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہوگا، میں نے مسکرا کر کہا۔ اچھا، اب الٹی چلا رہی ہو؟ وہ آہستہ سے ہنسا۔ میت آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی تھی۔ ہم دونوں دم سادے ایک دوسرے سے چپکے ہوئے تھے۔ قبر میں گرمی بہت تھی، ہمارے جسم پسینے میں شرابور ہو گئے تھے۔ میں نے کسمسا کر کہا، یہ ڈھانچہ تکلیف پہنچا رہا ہے، زندگی میں بھی لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتا رہا ہوگا۔ جمال نے ہنس کر کہا، ایک دن ہمارے ڈھانچے بھی اسی طرح پڑے ہوں گے، میں نے کہا۔ ہاں، یہ مقام عبرت ہے، جمال بولا۔ زندگی کا آغاز جتنا مسرت انگیز ہوتا ہے، انجام اتنا ہی خسرت ناک ہے، میں نے کہا۔ ہم تو انجام سے پہلے ہی انجام کو پہنچ گئے ہیں۔ ایک قبر میں 3 دفن ہیں، تیسرا کون؟ اس ڈھانچے کو کیوں فراموش کر گئے؟ میں نے جواب دیا۔
जगह तो इसने भी पूरे आदमी की घेरी हुई है, बल्कि गासिबाना कब्जा तो हमने किया हुआ है। असल मालिक तो यही बेचारा है। बेचारी भी तो हो सकती है, जमाल ने हंसकर कहा। मैंने कहा, कुछ भी सही, मुझे तो इस वक्त नींद आ रही है। तुम आराम से सो जाओ, मैं बाहर नज़र रखूँगा। आराम से? बहुत खूब, मैं हंस दी। ये तुम इस तरह कह रहे हो जैसे इस शकस्ता कब्र में मुरस्सद छप्परकट बिछा हुआ हो। तुमने वो कहावत नहीं सुनी कि नींद तो कांटों पर भी आ जाती है? जमाल ने कहा। मगर यहाँ तो ढांचे पर नींद आने का मामला है। खामोश हो जाओ, जमाल ने आहिस्ता से कहा। लोग करीब आ रहे हैं। मैयत की तदफीन में घंटा सवा घंटा लग गया। हम दोनों इस दौरान में दम साधे कब्र में बैठे रहे। जब लोग वापस चले गए और हम बाहर निकले तो बुरी हालत थी। जिस्म अकड़ कर रह गया था और कपड़े पसीने में तर थे। मैंने कहा, अगर कुछ देर और कब्र में बैठे रहते तो ऐसा एक दूसरे से जुड़ जाते। मरने से पहले ही हम तो अजाब में मुब्तला हो गए थे। थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई है, जमाल ने कपड़ों से गर्द झाड़ते हुए कहा। अब क्या प्रोग्राम है? मैंने पूछा। इस वक्त 11:30 बजे हैं, जमाल ने अपनी रेडियम डायल घड़ी पर नज़र डालते हुए कहा। 2 घंटे और इंतज़ार करना होगा। 1:30 बजे हवेली की तरफ चल पड़ेंगे। रात को बस्ती में चौकीदार वगैरह तो गश्त नहीं करता? मैंने पूछा। करता है, जमाल ने कहा, लेकिन वो नज़र आया तो हम इधर उधर दुबक जाएंगे। 2 घंटे हमने इधर उधर की बातों में गुजार दिए और भी जो ही 1:30 बजा हम हवेली की जानिब रवाना हो गए और इस हिस्से में पहुंच गए जहां न सिर्फ सन्नाटा था बल्कि चारदीवारी के साथ दोनों जानिब दरख्त थे जिनकी शाखें नीचे तक लटक रही थीं। जमाल दरख्त पर चढ़कर दीवार के ऊपर पहुंच गया। पहले इसने अंदरूनी हिस्से में इधर उधर देखा। जब इत्मीनान हो गया तो नीचे रस्सी लटकाई और मुझे ऊपर खींच लिया। अंदर वाले दरख्त की शाखें हमारे बिल्कुल करीब थीं। मैं शाखें पकड़कर नीचे कूद सकती थी, लेकिन जमाल ने रस्सी का इस्तेमाल मुनासिब समझा और मुझे दूसरी जानिब उतार दिया। इसके बाद उसने एक शाख पकड़ी और दीवार छोड़कर इस पर झूल गया। जमाल के अंदाजे के बरक्स शाख कमज़ोर निकली। चिरर की आवाज़ आई और वो दम से ज़मीन पर गिर गया। रात के सन्नाटे में शाख के टूटने और जमाल के गिरने की आवाज़ दूर तक गूंज गई। फाटक पर मौजूद चौकीदार चौकन्ने हो गए। उन्होंने सिमत का अंदाज़ा कर लिया था। चुनाचे इनमें से एक फ़ौरन दरख्त की जानिब दौड़ा। इसे हिमाकत कहिए या अक्लमंदी कि इस वक्त मैंने मसलियत इसी में समझी कि अपनी मौजूदगी ज़ाहिर न होने दूँ। लिहाजा मैं जल्दी से दरख्त की आड़ में हो गई। जमाल अभी तक ज़मीन पर पड़ा था। चौकीदार ने आते ही इसकी गर्दन दबोच ली। कौन है तू? इसने करख्त लहजे में पूछा। जवाब देने के बजाय जमाल इसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने ये कोशिश कामयाब नहीं होने दी। इसने पूरी कुव्वत से जमाल की कनपुटी पर घूसा जड़ दिया। जमाल चकरा कर ज़मीन पर गिर गया। पहरेदार ने इसे बालों से पकड़कर उठाया। शायद वो इसके दूसरा मुक्का मारना चाहता था कि मैंने तेज़ी से दरख्त की आड़ से निकलकर इसकी कमर पर लात जमाई। वो चीख मार कर पलटा। इसी वक्त जमाल ने इसकी गर्दन दबोच ली और ज़मीन पर गिरा दिया और उस वक्त तक गले पर दबाव बढ़ाता रहा जब तक कि उसका दम नहीं निकल गया। चीख की आवाज़ सुनकर दूसरा पहरेदार भी दरख्त की तरफ दौड़ता हुआ नजर आया। हम दोनों तने की आड़ में हो गए। करीब आकर पहरेदार ने अपने साथी की तरफ देखा और झुककर कैफियत मालूम करने लगा। जमाल ने एक लम्हे की देर नहीं लगाई। वो तेज़ी से आगे बढ़ा और पूरी कुव्वत से 2 हथ्थड़ उसकी पुश्त पर रस्सी कर दिया। पहरेदार अपने साथी की लाश पर ही औंधा हो गया। जमाल ने इसे सीधा किया और जल्दी से गर्दन दबोच ली। पहरेदार फटी फटी आंखों से जमाल को देखने लगा। वो इसे पहचानता था क्योंकि जमाल कई बार शेर जमान के साथ इस हवेली में आया था। इसने कुछ कहना चाहा मगर आवाज़ हलक से निकल नहीं सकी। जमाल ने इसकी गर्दन पर गिरफ्त ढीली कर दी और आहिस्ता से कहा, अगर चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो अशर वही होगा
جو تمہارے ساتھی کا کھو چکا ہے۔ تم جمال ہو نا؟ ہاں میں جمالی ہوں، مگر اگر مگر کی ضرورت نہیں ہے، یہ بتاؤ کہ شیر سامان اندر ہے؟ ہاں ہے۔ اور کون ہے اس کے ساتھ؟ ایک لڑکی ہے، اس کے علاوہ ملازمین وغیرہ ہیں۔ اس جواب کے ساتھ ہی جمال نے اس کے سر پر ریوالور کا دستہ مارا۔ پہرے دار بے ہوش ہو گیا۔ جمال نے اس کے منہ میں کپڑا ٹھوس دیا، پھر ہاتھ پشت کی جانب باندھے اور پیر بھی خوب کس کر باندھ دیے اور رسی کا دوسرا سرا درخت کے تنے سے باندھ دیا۔ اس کے بعد ہم حویلی کے دروازے کی طرف بڑھے۔ قریب پہنچ کر جمال نے کہا، اب دروازہ کھلوانے کی کوئی ترکیب کرنی چاہیے۔ یہ مجھ پر چھوڑ دو، میں نے کہا اور پھر دروازے پر آہستہ آہستہ دستک دی، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ میں نے پھر دستک دی، مگر اندر خاموشی طاری رہی۔ تیسری دستک پر اندر سے ایک مردانہ آواز آئی، کون ہے؟ میں نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، ایک مظلوم لڑکی ہوں، کچھ گنڈے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، برائے کرم جلدی دروازہ کھولیے، مجھے ان بھیڑیوں سے بچائیے۔ دروازہ فوراً ہی کھل گیا۔ جمال پہلے ہی تیار تھا۔ جیسے اس آدمی کی جھلک نظر آئی، اس نے بجلی کسی صورت کے ساتھ اس کی گدی پکڑی اور 3-4 جھٹکے دے کر پوری قوت سے اس کے کلے پر گھوسا مارا۔ اس کا سر دیوار سے ٹکرایا اور وہ فرش پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ پہرے دار کی طرح اسے بھی باندھ دینا چاہیے، میں نے کہا، ورنہ ہوش میں آ کر ہنگامہ کر دے گا۔ یقیناً، جمال نے کہا، لیکن ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے اس کو باندھا جا سکے۔ پھر کیا ہونا چاہیے؟ میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ جمال نے جواب دینے کے بجائے ریوالور نکالا اور اس کے دستے سے پے در پہ 4-5 ضربات کھوپڑی پر لگائیں۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ میں نے کہا، کہیں مر ہی نہ گیا ہو۔ جمال شفاف لہجے میں بولا، مر گیا ہے یا زندہ ہے، یہ سوچنے کی اس وقت فرصت نہیں ہے۔ آؤ میرے ساتھ، اب شیر سامان سے نمٹنا ہے۔ بالکل نمٹنا ہے، ورنہ ہم کسی دعوت میں تو نہیں آئے ہیں، میں نے کہا، لیکن اس حرام خور کو یک لخت ہلاک نہیں کرنا ہے۔ جمال اسے تڑپا تڑپا کر اذیتیں پہنچا کر ماریں گے۔ دیکھتی جاؤ، میں تمہارے تصور سے بھی زیادہ اذیتیں پہنچاؤں گا، میں نے کہا۔ اس میں میرا حصہ زیادہ ہوگا، کیونکہ صحیح معنوں میں انتقام تو مجھے لینا ہے۔ بہرحال یہ بتاؤ، اسے ہماری آمد کا پتہ تو نہیں چل گیا ہوگا؟ دشمن کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم خود شکار ہو جائیں۔ تمہاری بات درست ہے، جمال نے کہا، لیکن میں اس حویلی سے اچھی طرح واقف ہوں اور شیر سامان کے معمولات سے بھی۔ وہ اس وقت ایک لڑکی کے ساتھ رنگ رلیوں میں مشغول ہے۔ وہ اوپر کی منزل پر اپنے مخصوص کمرے میں ہوتا ہے اور وہ کمرہ میرا دیکھا بھالا ہے۔ آؤ اب چلتے ہیں۔ ہم دبے قدموں سینہ طے کرنے لگے۔ ریوالور ہمارے ہاتھوں میں تھے تاکہ اگر کوئی مزاحمت ہو تو بے دریغ ٹھکانے لگا دیا جائے۔ جمال کا ریوالور بے آواز تھا۔ سینے طے کر کے ہم ایک طویل راہداری میں پہنچ گئے۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ ہم نے چوکنی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، لیکن کوئی آنکھ ہماری نگراں نہیں تھی۔ سب کمروں کے دروازے بند تھے۔ شاید سبھی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ البتہ آخری سرے کے کمرے سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ بہرحال ہم ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح مستعد تھے۔ غالباً یہ آوازیں شیر سامان کے کمرے سے آ رہی ہیں، میں نے پوچھا۔ ہاں، جمال نے جواب دیا، اس کا کمرہ راہداری کے آخری سرے پر ہے۔ ہم دونوں بلی کی چال چلتے ہوئے اس طرف بڑھنے لگے۔ قریب پہنچ کر دیکھا تو دروازے کا ایک پٹ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ ظاہر ہے شیر سامان کو کسی کا خوف تو تھا نہیں جو وہ کمرہ بند کر کے رکھتا۔ جمال نے سرگوشی میں کہا، عروج پارٹنر، ہمیں ایک دم اندر داخل ہو کر شیر سامان کو حیرت و خوف میں مبتلا کر دینا ہوگا تاکہ وہ ہکا بکا رہ جائے اور اس کی آدھی صلاحیت بالکل ختم ہو جائے۔ یوں بھی اسے یقین نہیں ہوگا کہ کوئی دشمن اس کے کمرے تک پہنچ سکتا ہے، اس لیے غیر مسلح اور بڑے اطمینان سے بیٹھا ہوگا۔ منصوبے کے مطابق ہم دونوں برق رفتاری سے اندر داخل ہو کر
شیر زمان کے سامنے پہنچ گئے۔ وہ اس وقت شراب پی رہا تھا اور ایک خوبصورت لڑکی اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ ہمیں اپنے سر پر دیکھ کر واقعی وہ حیرت زدہ رہ گیا، مگر خوف زدہ نہیں ہوا۔ تم؟ اس کی استجابیہ نظریں ہم دونوں پر جم گئیں۔ شراب سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، لیکن وہ زیادہ بہکا ہوا نہیں تھا، اور نہ ہی شاید اس نے ہمارے ہاتھوں میں موجود ریوالوروں پر توجہ دی تھی۔ وہ اسی تکبرانہ شان سے بولا، تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو اور کیسے آ گئے؟ تم دونوں تو فرار ہو گئے تھے، اب خود شیر کی کچھار میں آ گئے ہو۔ کون کس کی کچھار میں آ گیا ہے یہ تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا شیر زمان، جمال نے مذاق خیز لہجے میں کہا۔ تم ہمارے ہاتھوں میں ریوالور ضرور دیکھ رہے ہوگے اور ان کی کارکردگی سے بھی ضرور واقف ہوگے۔ تو مجھے ان کھلونوں سے دھمکا رہا ہے، سور کے بچے؟ شیر زمان غصے سے دھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ میری ٹکڑوں پر پلنے والے غلاظت کے کیڑے، جانتا ہے کس سے بات کر رہا ہے؟ جمال نے کہا، جانتا ہوں کمینے، تو وہ ہے جس نے قوم کے نوجوانوں کی رگوں میں ہیروئن کا زہر بھر دیا ہے، تو وہ ہے جس نے اسمگلنگ کے ذریعے قومی معیشت کو تباہ کیا ہے، تو وہ ہے جس نے بے شمار معصوم لڑکیوں کا دامن عصمت تار تار کیا ہے، تو وہ ہے جس نے ڈاکوؤں اور دہشت گردوں کے ذریعے ملک کا امن تباہ کیا ہے، تو وہ ہے جس کی ہلاکتوں کا کوئی شمار نہیں ہے، تو وہ ہے جس نے اپنے خواری اسمبلی میں بھیج کر سیاست کو غلاظت بنا دیا ہے۔ پتہ نہیں کس کس نام سے خود تجھے تیری شناخت کراؤں۔ شیر زمان کے چہرے پر ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ وہ ساکت اور خاموش کھڑا تھا، جیسے اس کو حالات کی نزاکت کا احساس ہو گیا ہو۔ اس نے پرسکون لہجے میں جمال سے کہا، کیا چاہتے ہو تم؟ اس انداز میں کیوں گھس آئے ہو آخر مجھے معلوم تو ہونا چاہیے کچھ۔ میں نے کہا، شیر زمان عرف شیرا، تمہاری معلومات میں اضافہ کیے دیتی ہوں۔ جمال نے تمہیں تمہاری شناخت کرا دی ہے، اب میں تم پر فرض جرم عائد کرتی ہوں۔ سنو، تم نے میرے باپ ایس پی ظفر علی کو قتل کیا، تم نے میری ماں کو بے دردی کے ساتھ ہلاک کیا، تم نے مجھے اغوا کرایا، اور اس کے بعد میرے ساتھ جو شرمناک سلوک کیا وہ کوئی بیتے دنوں کی بات نہیں ہے۔ تم خود کو ناقابل شکست سمجھتے تھے، لیکن بڑے بڑے فرعونوں کے ساتھ جھک گئے ہیں، کٹ گئے ہیں۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور ہم تمہارے لیے خدا کی لاٹھی بن کر آئے ہیں۔ جہاں تک بے آواز ہونے کا تعلق ہے تو جمال کا ریوالور بولتا نہیں ہے، دھماکہ نہیں کرتا، خاموشی سے گولی اگل دیتا ہے۔ میں نے اپنی بات ختم نہیں کی تھی کہ جمال تیزی سے شیر زمان کی طرف بڑھا اور سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شیر زمان، وہ بولا، میری آنکھیں بہت تیز ہیں، میں تمہیں ریوالور نکالنے کا موقع نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے شیر زمان کی جیب سے ریوالور نکال لیا اور اسے دھکا دے کر صوفے پر گرا دیا۔ لڑکی یہ صورتحال دیکھ کر باتھ روم میں بھاگ گئی تھی۔ جمال اب شیر زمان سے مخاطب ہوا، یہ رات تمہاری زندگی کی آخری رات ہے، تمہاری موت تمہارے گناہوں کا کفارہ تو نہیں ہو سکتی، لیکن ہم اپنی حسرت ضرور نکالیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ایک گولی مار کر تمہیں ہلاک کر دیں گے، بلکہ تمہیں سسکا سسکا کر مارا جائے گا، ایک ایک عضو جسم سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ ایسی موت میں بڑا مزہ ہے، آج تم بھی وہ مزہ چکھو۔ شیر زمان میری بات سن کر لرز گیا۔ نہیں نہیں، خدا کے واسطے ایسا نہ کرو، مجھے معاف کر دو، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں ہر غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو کس کس گناہ کا ازالہ کرے گا، شیطان کے اوتار؟ میں نے ریوالور سے اس کے سینے پر ٹھوکا دیا۔ کیا تو میری اور ان بے شمار دوشیزاؤں کی عصمت لوٹا سکتا ہے، جنہیں تو نے اپنی ناپاک خواہشات کا نشانہ بنایا اور زندگی برباد کر دی؟ ان معصوم اور یتیم بچوں کو باپ کا سایہ فراہم کر سکتا ہے، جنہیں تو نے جبر و تشدد سے مار ڈالا؟ ان حسرت زدہ دلہنوں کے سہاگ لوٹا سکتا ہے، جن کے بے گناہ شوہروں کو تیرے دہشت گردوں نے خاک و خون میں نہلا دیا؟ وہ شخص جو قہر و جبر کی علامت تھا، جس کی زبان صرف حکم دینا جانتی تھی، جس کے ایک اشارے پر گولیاں برسنے لگتی تھیں، جو خود کو وقت کا بادشاہ سمجھتا تھا، جو مظلوموں کی آہوں سسکیوں اور قدرت کے انتقام کو بھلا بیٹھا تھا، آج وہی شخص
موت کو سامنے پا کر گڑ گڑا رہا تھا، زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ میں توبہ کرتا ہوں، شیر زمان گڑ گڑانے لگا، آئندہ کسی کو دکھ نہیں پہنچاؤں گا، اسمگلنگ اور منشیات کا کاروبار ختم کر دوں گا، ہر عورت کو اپنی ماں، بہن، بیٹی تصور کروں گا، اور تمہیں جتنی رقم درکار ہوگی فراہم کروں گا، 1 کروڑ 2 کروڑ۔ توبہ کا وقت گزر چکا ہے شیر زمان، جمال نے کہا، نہ ہمیں 1 کروڑ 2 کروڑ کی ضرورت ہے، بس تجھ سے حساب چکانا ہے۔ تم واقعی مجھے مار ڈالو گے؟ وہ دہشت زدہ لہجے میں بولا۔ نہیں بیٹے، جمال نے بڑے پیار سے کہا، میں تیرے ہاتھ پہ دباؤں گا، پھر دودھ مکھن ملائی کھلاؤں گا، اس کے بعد سرسوں کے خالص تیل سے تیرے پلے ہوئے جسم پر چمپی کروں گا۔ باتیں بہت ہو گئیں جمال، میں نے کہا، اب عمل کی طرف آؤ، اس پر پہلا بار میں کروں گی۔ یہ کہہ کر میں نے شراب کی خالی بوتل اٹھائی اور پوری قوت سے شیر زمان پر کھینچ ماری تو اس کی پسلیوں میں لگی۔ وہ تڑپ گیا اور درد کی شدت سے چیخ اٹھا۔ شیر زمان کی درد انگیز چیخ سن کر میری رگ رگ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ شفاق انسان جو لوگوں پر تشدد کر کے کہے لگاتا تھا اور بے طرح قتل کا حکم صادر کر دیتا تھا، آج خود بے بسی کے عالم میں فرش پر پڑا چیخ رہا تھا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ وہ ہاتھ جوڑنے لگا، تمہیں رسول کا واسطہ مجھے مت مارو۔ تمہیں اس وقت اللہ، رسول اور قرآن کچھ بھی یاد نہیں آیا جب خود لوگوں پر ظلم توڑتے تھے اور ان کی گریہ وزاری پر کہکہے لگاتے تھے؟ یہ کہہ کر میں آگے بڑھی اور ریوالور کا دستہ اس کے جبڑے پر دے مارا۔ شدت تکلیف سے وہ پھر چیخ پڑا اور بے طرح فرش پر تڑپنے لگا۔ اس کے جبڑے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور شاید 2-3 دانت بھی نکل گئے تھے۔ اس کا چہرہ خون میں تر تھا اور اس کے منہ سے کراہیں نکل رہی تھیں۔ اچانک راہداری میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں اور کچھ دیر بعد 2 آدمی دروازے پر نمودار ہوئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں بندوق اور دوسرے کے ہاتھ میں کلاڑی تھی۔ میں نے پہلی ہی نظر میں انہیں پہچان لیا۔ وہ شیر زمان کے وہی دونوں گرگے تھے جو مجھے گھر سے اغوا کر کے لائے تھے اور جنہوں نے میری ماں کو قتل کیا تھا۔ انہیں دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ شیر زمان کے یہ محافظ شاید کسی کمرے میں سو رہے تھے اور چیخ و پکار کی آواز سن کر بھاگے چلے آئے تھے۔ وہ دونوں کمرے کا اندرونی منظر دیکھ کر چند ثانیے کے لیے مبہوت ہو کر رہ گئے تھے۔ شاید پہلی نظر میں ان کے سامنے کچھ نہیں آیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی شخص حویلی میں داخل ہو کر ان کے باس کو بے دست و پاک کر دے گا۔ مسلح شخص نے فوراً رائفل لوڈ کی اور چیخ کر بولا، جمال، یہ تو ہے؟ یہ کہتے ہی اس نے گولی چلا دی۔ جمال کو اس بات کا پہلے ہی اندازہ تھا اور وہ ایک لمحہ پہلے فرش پر گر چکا تھا۔ شیر زمان اگرچہ زخمی تھا تاہم اس نے فرش پر گرے ہوئے جمال پر قابو پانا چاہا۔ میں نے فوراً اس کی کھوپڑی پر ریوالور کا دستہ جھڑ دیا۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تب بھی جمال اس کی گرفت میں نہ آتا، کیونکہ وہ تیزی سے رول کرتا ہوا دروازے کی طرف چلا گیا تھا۔ مسلح شخص نے دوسری مرتبہ رائفل لوڈ کر لی تھی لیکن جمال نے اسے گولی چلانے کا موقع نہیں دیا۔ وہ سرعت سے رول کرتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر کھینچ لیں۔ ادھر سے زمین پر آ رہا شیر زمان بے ہوش تھا، چنانچہ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر رائفل اس کے ہاتھ سے کھینچ لی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے سے الجھے ہوئے تھے۔ کبھی جمال اوپر آ جاتا تھا اور کبھی شیر زمان کا محافظ جس شخص کے ہاتھ میں کلاڑا تھا وہ بھی حرکت میں آ چکا تھا۔ اس نے وار کرنے کے لیے کلاڑا سر سے بلند کر لیا۔ اسی وقت جمال اوپر تھا۔ اس نے اپنی دونوں ٹانگیں فرش پر جما کر پوری قوت سے وار کیا۔ میں نے یہ دیکھ کر زور سے چیخ ماری۔ شاید جمال بھی اس کا ارادہ بھانپ گیا، لہٰذا فوراً ہی الٹ گیا اور اس شخص کو اپنے اوپر لے آیا۔ وار کاری تھا۔ شیر زمان کے محافظ کی گردن گدی کی جانب سے کٹ کر نرخرے کی ہڈی سے لٹک گئی۔ خون کا تیز فوارہ نیچے دبے ہوئے جمال پر گرا۔ اس نے جلدی سے اس شخص کو الگ کر دیا لیکن ابھی تک فرش سے اٹھ نہیں سکا تھا۔ کلاڑے والا اپنے آدمی کی ہلاکت پر اور زیادہ مشتعل ہو گیا۔ اس مرتبہ
اس کا نشانہ جمال تھا۔ اس نے کلاڑا پھر سر سے بلند کیا اور مان نہیں چاہتا تھا کہ میں نے اس پر فائر کر دیا۔ پھر ایک اور فائر کیا۔ ایک گولی اس کے سینے میں لگی اور دوسری اس کی کھوپڑی چٹکا گئی۔ وہ کٹے ہوئے بیل کی طرح زمین پر گر گیا۔ میں کس زبان سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ جمال اٹھتے ہوئے بولا۔ اس وقت صرف تم نے میری جان بچائی ہے، ورنہ میری موت یقینی تھی۔ میں نے کہا، میں تمہاری جان نہ بچاتی تو اور کون بچاتا؟ تم نے بھی تو کئی بار میرے لیے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا ہے۔ شیر زمان کو کیا ہوا؟ یہ کیوں بے سو حرکت پڑا ہے؟ جمال نے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، ریوالور کے دستے کی ہلکی سی ضرب لگائی تھی، ہوش میں آنے والا ہے۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو ہمارے حالات زیادہ مخدوش ہوتے، پھر ہمیں 3 افراد سے نمٹنا پڑتا۔ یہ ٹھیک کیا تم نے، جمال بولا۔ میں ابھی اسے ہوش میں لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ٹھنڈے پانی کا گلاس شیر زمان کے چہرے پر الٹ دیا۔ وہ سر کو جھٹکتا ہوا ہوش میں آ گیا اور جبڑے کی تکلیف سے کرانے لگا۔ اپنے محافظوں کی لاشوں پر اس کی نظر پڑی تو چونک گیا۔ تم نے انہیں مار ڈالا؟ ہاں، مجبوری تھی، جمال نے کہا، ورنہ وہ ہمیں مار ڈالتے۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، شیر زمان پھر گڑ گڑانے لگا۔ میں تمہیں… خاموش رہو، جمال نے اسے ڈانٹ دیا، ورنہ یہ بولنے والی چیز حلق سے نکال لوں گا۔ اس کے بعد جمال مجھ سے مخاطب ہوا۔ عروج پارٹنر، ہم سے ذرا سی غلطی ہو گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عمارت میں کچھ اور لوگ بھی موجود ہوں۔ میں جا کر سب کمروں کے دروازے باہر سے بند کر آتا ہوں۔ مین گیٹ بھی بند کر دوں گا اور ان لوگوں کا حال احوال بھی دیکھتا آؤں گا جنہیں ہم نے بے ہوش کر دیا تھا۔ یہ بتاؤ، تم اتنی دیر تک اس مردود ابن مردود کو سنبھال لو گی؟ میں تمہیں بھی سنبھال لوں گی۔ جاؤ اپنا کام کرو، کیا سمجھ رکھا ہے مجھے؟ جمال ہنستا ہوا باہر نکل گیا۔ تمہیں بھی مجھ پر رحم نہیں آتا؟ شیر زمان التجا میں اس لہجے میں بولا۔ تم تو عورت ہو اور عورت کا دل پھول کی مانند ہوتا ہے، رحم و مربت کے جذبے سے معمور۔ تجھ جیسے درندہ صفت کے لیے عورت کا دل پھول نہیں بنتا، خیر مغیلہ بن جاتا ہے۔ میں نے حقارت آمیز لہجے میں کہا، تجھے اس وقت رحم نہیں آیا تھا جب میرے ماں باپ کو ہلاک کیا تھا، مجھے بے رحمی سے پیٹا تھا اور پھر تو درندہ بن گیا تھا، مجھ سے میری دوشیزگی چھین لی تھی اور ہر رات اپنے آدمیوں کے کمرے میں بھیجتا رہتا تھا۔ میں اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی چاہتا ہوں، شیر زمان ہاتھ جوڑ کر بولا۔ خدا را، مجھے معاف کر دو۔ تمہاری وہ فرعونیت کہاں گئی؟ میں نے ریوالور والا ہاتھ ہلا کر کہا۔ تم تو اپنے سامنے کسی کو گردانتے نہیں تھے۔ میں شرمندہ ہوں، توبہ کرتا ہوں، آئندہ نیک بن کر زندگی گزاروں گا، سب برے دھندے چھوڑ دوں گا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ ٹھیک ہے، جمال کو آنے دو، پھر تمہاری درخواست پر غور کریں گے۔ جمال جلدی واپس آ گیا۔ میں نے سب دروازے باہر سے بند کر دیے ہیں، اس نے کہا۔ اب شیرا کی مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ ہم بھی زیادہ لوگوں کے خون سے ہاتھ رنگنا نہیں چاہتے۔ جس پہرے دار کو درخت سے باندھا تھا وہ ہوش میں آ گیا ہے، لیکن کسی قسم کا ہنگامہ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ منہ میں کپڑا ٹھسا ہوا ہے اور ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں۔ صدر دروازے پر جس سے مٹ بھیڑ ہوئی تھی وہ مرا نہیں ہے، مگر طویل بے ہوشی میں ہے۔ یہ شیر زمان معافی تلافی کی باتیں کر رہا ہے، میں نے بتایا۔ بہت خوب کر رہا ہے، جمال پر مزہ انداز میں بولا۔ اسے ایسے ہی کرنا چاہیے۔ بہرحال ہم اسے دنیا ہی سے معافی دلوا دیں گے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو یہ بہت مہنگا پڑے گا تمہیں۔ شیر زمان پر اس کا فطری غصہ غالب آ گیا۔ یہ ضرور ہے کہ تم مجھے مار ڈالو گے، لیکن میرے پیچھے بھی کوئی ہے۔ جب ان لوگوں کو پتہ چلے گا تو وہ تمہارا حشر خراب کر کے رکھ دیں گے۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، ہمارا حشر تو خراب ہوگا یا نہیں، پہلے میں تیرا حشر خراب کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے بندوق اٹھائی اور اس کی نال پکڑ کر پوری قوت سے اس کے سینے پر بٹ مارنے لگی۔ وہ چیخ رہا تھا، تڑپ رہا تھا، لیکن میرا ہاتھ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بس بس، جمال نے مجھے ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہا، کئی پسلیاں اس کی ٹوٹ گئی ہوں گی،
لیکن میں نے جمال کا ہاتھ ایک طرف ہٹاتے ہوئے قریب پڑی ہوئی گن اٹھائی اور اس کے جسم میں گولیاں داخل کر دیں، اور جب ٹک ٹک کی آواز آئی تو میں نے ریوالور پھینک دیا۔ جمال نے کہا، اب دن نکلنے والا ہے عروج، اب ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ ویسے بھی سورج کافی بلندی پر پہنچ گیا ہے اور شیر زمان کے ملنے جلنے والے آ سکتے ہیں جو ہماری پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اب کیا کرنا چاہتے ہو؟ بستی والوں کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ وہ ظالم اور بد کردار اپنے انجام کو پہنچ گیا جو ان کے سروں پر تلوار بن کر لٹکتا تھا اور جس کے ہاتھوں کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ کیا یہ ضروری ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، بہت ضروری ہے۔ یہ کہہ کر اس نے شیر زمان کے بیڈ پر سے تکیہ ہٹایا تو وہاں چابی موجود تھی۔ گڈ، یہ کام تو ہو گیا، جمال پرخیال انداز میں بولا۔ گاڑی باہر پورچ میں موجود ہے، اب بس شیر زمان کی لاش اٹھا کر اس میں ڈالنی ہے۔ پھر جمال گاڑی آہستہ آہستہ چلاتا ہوا بستی کے اندر داخل ہوا۔ وہاں پہنچ کر وہ گاڑی سے اترا اور اس نے بلند آواز میں آوازیں لگانی شروع کر دیں۔ بستی کے بزرگوں، اے لوگوں، ظلم کا دیوتا، تمہاری قسمتوں کا مالک چودھری شیر زمان کو دیکھو، یہ عبرت کا مقام ہے۔ جلال پور کے لوگوں، میں نے ایک ظالم اور بد کردار سے تم کو نجات دلا دی ہے۔ پھر اس نے اپنی بات ختم کر کے گاڑی اسٹارٹ کی، لیکن گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ جہنم میں جائے، اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا، پھر میری طرف دیکھ کر بولا، آؤ ایسے ہی چلتے ہیں۔ کہاں؟ میں نے پوچھا۔ پولیس اسٹیشن، اس نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے تعجب سے اس کی جانب دیکھا۔ ہم اپنا معاملہ قانون کے سپرد کر دیں گے، وہ ٹھوس لہجے میں بولا، پھر دیکھیں گے کہ قانون ہمارے لیے کیا کرتا ہے۔ ہم دونوں کار اور لاش وہیں چھوڑ کر پولیس اسٹیشن کی طرف چل دیے۔ صبح کے وقت وہاں الو بول رہے تھے، البتہ ایس ایچ او موجود تھا۔ ہم سیدھے اس کے کمرے میں گئے۔ ہمارے کپڑے خون میں سرخ ہو رہے تھے۔ ایس ایچ او ہمیں اس حالت میں دیکھ کر چونک پڑا۔ ہمیں گرفتار کر لیجیے، جمال نے اس کے بولنے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ آپس میں جھگڑا کیا ہے یا کسی اور سے مار پیٹ ہوئی ہے؟ مار پیٹ کا معاملہ نہیں ہے، جمال نے کہا، ہم نے قتل کیے ہیں۔ قتل؟ اور وہ بھی کیے ہیں؟ ایس ایچ او نے حیرت سے کہا۔ کتنے؟ 2، 5، 10، کتنے قتل کیے ہیں؟ 3 یا 4، جمال نے جواب دیا، ٹھیک سے یاد نہیں، لیکن ایک قتل ان میں سب سے اہم ہے۔ اہم قتل؟ کیا مطلب؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہم نے شیر زمان کو قتل کر دیا ہے۔ شیر زمان کو قتل کر دیا ہے؟ ایسے جو کرسی سے اس طرح اٹھ کھڑا ہوا جیسے اس پر ببول کے کانٹے بچھے ہوں۔ ایسے جو کو یقین نہیں آیا، بولا، اگر یہ مذاق ہے تو بہت سنگین ہے، قانون سے دل لگی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ ہم دل لگی کرنے نہیں آئے ہیں ایس ایچ او صاحب، حقیقت بیان کی ہے۔ تم دونوں نے شیر زمان کو قتل کیا ہے؟ اس نے میری جانب اشارہ کیا۔ جی ہاں، ہم دونوں نے۔ وہ بہت بڑا آدمی تھا، ایس ایچ او کہنے لگا، تمہاری اس سے کیا دشمنی تھی اور تم نے اسے قتل کیسے کر دیا؟ آپ نے بیک وقت 3 سوال کر ڈالے ہیں، جمال نے کہا۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ نہ بڑا آدمی تھا نہ اچھا آدمی تھا۔ رہی دشمنی کی بات تو یہ فہرست طویل ہے۔ وہ بہت بڑا اسمگلر تھا، ملک کی معیشت کو کھوکھلا کر رہا تھا۔ وہ بین الاقوامی سطح پر ہیروئن کا کاروبار کرتا تھا، نوجوان نسل کی رگوں میں زہر اتارتا تھا۔ وہ خطرناک دہشت گرد تھا، بدامنی پھیلا کر اپنے آقاؤں سے بھاری رقوم وصول کر رہا تھا۔ وہ سینکڑوں معصوم لڑکیوں کی عصمتوں کا قاتل تھا۔ میری ساتھی لڑکی بھی ان میں سے ایک ہی ہے۔ وہ اب تک سینکڑوں بینک لوٹ چکا تھا اور اقوا برائے تاوان کے بھی بے شمار کیسوں میں ملوث تھا۔ میں اس کے جرائم کی تفصیل کہاں تک بتاؤں؟ آپ تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، لیکن ہم نے اسے قتل کر دیا ہے۔ تمہارے پاس ان تمام الزامات کے ثبوت کیا ہیں؟ ایس ایچ او نے سوال کیا۔ اتنے اونچے پیمانے پر کام کرنے والے ثبوت نہیں چھوڑتے انسپکٹر صاحب، جمال نے کہا۔ البتہ ان کے کارندے کبھی کبھار خانہ پوری کی غرض سے پکڑ لیے جاتے ہیں۔ بہت چرب زبان ہو، ایس ایچ او نے آنکھیں نکالی۔ نوازش ہے آپ کی،
لاش کہاں ہے؟ بازار کے علاقے میں کار کے اندر، جمال نے بتایا۔ ایس ایچ او نے گھنٹی بجائی، ایک سپاہی اندر داخل ہوا۔ ان دونوں کے ہتھکڑیاں لگا دو۔ سپاہی نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور ہمیں ہتھکڑیاں پہنا دی گئیں۔ ایس ایچ او دوبارہ سپاہی سے مخاطب ہوا، ڈیوٹی آفیسر اور 4-5 سپاہیوں کو فوراً بلاؤ۔ سپاہی چلا گیا۔ کچھ دیر بعد سب لوگ آ گئے۔ ایس ایچ او نے انہیں تمام معاملات سے آگاہ کیا اور مزید کہا، لاش مارکیٹ کے علاقے میں ہے، ہم فوراً وہاں چل رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد پولیس کی موبائل جائے واردات کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں اور جمال ہتھکڑیاں پہنے پولیس والوں کے درمیان پھنسے بیٹھے تھے۔ مقدمہ 1 سال تک چلتا رہا۔ پولیس نے بہت مضبوط استغاثہ پیش کیا تھا۔ گواہ بھی ٹھوک بجا کر لائے گئے تھے جنہوں نے مقدمے کو ہمارے خلاف مزید مستحکم کیا تھا۔ البتہ سیشن کورٹ کا جج اگر ہماری موافقت میں نہ تھا تو ہمارا مخالف بھی نہ تھا۔ آخر فیصلے کا دن بھی آ پہنچا۔ اس روز کمرہ عدالت کھچاکھچ بھرا ہوا تھا۔ نامور بیرسٹر، مقدمے باز، پولیس افسران، اسمگلروں اور منشیات فروشوں کے کارندے، غرض یہ کہ ہر قسم کے لوگ موجود تھے۔ ہم نے پہلے ہی اقبال جرم کر لیا تھا، اس لیے مقدمے میں کوئی پیچیدگی بھی نہیں رہی تھی۔ جج نے 52 صفحات پر فیصلہ لکھا تھا، تاہم اس نے آخری پیراگراف پڑھ کر سنایا جو تمام کارروائی کا حاصل اور سزا سے متعلق تھا۔ عدالت کو اس مقدمے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا کیونکہ ملزمان نے پولیس کی FIR میں اور پھر عدالت کے روبرو اقبال جرم کر لیا تھا۔ لیکن وکیل صفائی نے جو آرگومنٹ دیے اور جو ٹھوس ثبوت پیش کیے، ان کی روشنی میں تاثیر کا فیصلہ کرنا خاصا دشوار تھا۔ در حقیقت یہ قتل کا کوئی عام کیس نہیں تھا، اس کے پیچھے بہت سے محرکات تھے۔ پولیس نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں مقتول کو معاشرے کا ایک معزز فرد ظاہر کیا ہے جو امپورٹ ایکسپورٹ کا قانونی کاروبار کرتا تھا اور خاصی بڑی جائیداد کا مالک تھا۔ لیکن وکیل صفائی نے جو ٹھوس ثبوت پیش کیے ہیں، ان کی روح سے مقتول دوہری زندگی گزار رہا تھا۔ وہ اپنی دوسری حیثیت میں ایک خطرناک مجرم اور ملک دشمن شخص ثابت ہوا۔ وہ بہت بڑے پیمانے پر اسمگلنگ جیسے گھناؤنے جرم میں ملوث تھا۔ نہ کہہ کر جج کرسی کی پشتگاہ سے ٹک گیا۔ اس نے حاضرین عدالت پر سرسری نظر ڈالی اور بولا، اگر قانون اجازت دیتا یا میرے اختیار میں ہوتا تو میں ان دونوں ملزمان کو رہا کر دیتا یا زیادہ سے زیادہ برخاست عدالت کی سزا سناتا۔ لیکن قانون کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ مجرم خواہ کتنا ہی بڑا ہو، کسی عام آدمی کو اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ اسے قتل کر دے، ایذا پہنچائے یا آپ سے بھیجا میں رکھے۔ اس کا حق صرف عدالتوں کو ہے۔ لیکن چونکہ ملزمان نے ملک و قوم کے دشمن اور ایک بہت بڑے مجرم کو بے نقاب کیا ہے، اس کی بے کنی کی ہے، لہٰذا یہ عدالت اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے ملزمان کے ساتھ رعایت کرتے ہوئے 7 سال کی قید بمشقت کا حکم سناتی ہے۔ سزا کا حکم سنتے ہی میرے اور جمال کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ جج فیصلہ سنا کر اپنے چیمبر میں جا چکا تھا۔ ہمیں بھی فیصلے کی نقول تھما کر جیل بھیج دیا گیا۔ میں زنانہ وارڈ میں تھی اور جمال مردانہ وارڈ میں۔ بہرحال جیل کے دن اور جیل کی راتیں گزرتی رہیں۔ میری نیک چلنی، دیگر اہم سرکاری تقریبات اور حکومت کی ادل بدل میں میرے 2 سال کی سزا معاف ہو گئی، یہاں تک کہ 5 سال بیت گئے اور ایک صبح مجھے سپرنٹینڈنٹ کے آفس میں طلب کیا گیا۔ میں دفتر میں پہنچی تو وہ کوئی فائل دیکھ رہا تھا۔ میں نے سلام کیا تو اس نے کہا، آؤ کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گئی۔ مبارک ہو کہ تمہاری سزا آج ختم ہو رہی ہے، وہ دونوں کونیاں میز پر رکھ کر بولا۔ میں نے تمہارا ریکارڈ دیکھا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم ایک شریف النفس عورت ہو۔ یہ کہہ کر اس نے مجھ سے چند کاغذات پر دستخط کرائے، پھر ایک لفافہ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ تمہاری مشقت ہی ہے، یعنی وہ معاوضہ جو کام تم یہاں کرتی رہی ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ جیل سے باہر تم ایک کامیاب اور خوش و خرم زندگی گزارو گی۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور لفافہ لے کر دفتر سے باہر نکل آئی۔ میں پھاٹک کی طرف بڑھی تو سنتریوں نے چھوٹا دروازہ کھول دیا۔ شاید ان کو پہلے سے ہی میری رہائی کا علم ہو گیا تھا۔ ان میں سے ایک بولا،
رہائی مبارک ہو۔ شکریہ، میں نے آہستہ سے کہا اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ میں آگے بڑھی تو ایک مانوس آواز سماج سے ٹکرائی، عروج۔ میں نے آواز کی سمت دیکھا تو جمال درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ تیزی سے میری طرف بڑھنے لگا۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، رہائی مبارک ہو۔ تمہیں بھی مبارک ہو، وہ آہستہ سے بولا۔ اب کہاں جاؤ گی؟ اپنے گھر جاؤں گی، میں نے پجمردگی سے کہا۔ مگر اب وہاں کیا رکھا ہوگا؟ والدین ختم ہو چکے ہیں، اب وہاں ویرانی اور سناٹے کا راج ہوگا، خالی گھر بھائیں بھائیں کر رہا ہوگا۔ مایوسی کی باتیں مت کرو، جمال نے کہا۔ میرا تمہارا ایک طویل ساتھ رہا ہے اور آج جب کہ ہم آزاد ہیں تو میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر تم برا نہ مانو تو۔ کہو، میں تمہاری باتوں کا کیوں برا مانوں گی؟ عروج پارٹنر، ایک بات میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا اسی وقت سے تمہیں چاہنے لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے فرار کا منصوبہ بنایا اور شیر زمان سے انتقام لینے میں لمحہ لمحہ تمہارا ساتھ دیا۔ میرے گھر میں بی رانی، سناٹے اور تنہائی میری منتظر ہے۔ کیوں نہ ہم ان ویرانوں میں کے کہے بکھیرتے ایک نئی اور خوش و خرم زندگی کا آغاز کریں۔ تم بھی تنہا ہو اور میں بھی تنہا ہوں، وہی ویران گھر ہم آباد کر لیں گے۔ جمال کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی، میری آنکھیں نمآلود ہو گئی تھیں۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، اور یہ تم نے اپنی پلکوں پر آنسو کیوں سجا رکھے ہیں؟ جمال، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تمہاری اس پیشکش کی میں دل سے قدر کرتی ہوں، لیکن میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ میں ایک لٹی پٹی ہرما نصیب لڑکی ہوں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ میرے مقدر کی سیاہی سے اپنے روشن مستقبل کو تاریک مت کرو۔ تمہیں معلوم ہی ہے کہ شیر زمان کے بنگلے میں مجھ پر کیا گزری تھی۔ جمال نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے سب معلوم ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان لرزہ خیز واقعات میں تمہاری مرضی کا کوئی دخل نہیں تھا۔ تم بے بس تھیں، تم قصوروار نہیں ہو، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ میری نظر میں تم پاک ہو، تمہیں احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جمال کی گفتگو نے مجھے بڑا حوصلہ دیا۔ فرتے جذبات سے میرے آنسو بہہ نکلے تو یقیناً خوشی کے آنسو تھے۔ وہ دونوں خوش آئند مستقبل کے خواب دیکھتے ہوئے جیل کے بیرونی گیٹ کی جانب بڑھنے لگے۔ پھاٹک سے نکل کر وہ دونوں فٹ پاتھ پر آ گئے اور ٹیکسی کا انتظار کرنے لگے۔ 5 منٹ گزرے ہوں گے کہ سامنے کی گلی سے ایک سفید شرار کار نمودار ہوئی۔ جیل کے پھاٹک کے پاس آ کر وہ آہستہ ہو گئی، پھر کار کے اندر سے 2 کلاشن کوفوں کی نالیں برآمد ہوئیں اور دوسرے ہی لمحے پورا علاقہ گولیوں کی تڑاہٹ سے گونج اٹھا۔ جمال اور عروج کے جسموں میں درجنوں گولیاں پیوست ہو گئی تھیں۔ وہ دونوں ایک ساتھ ایک دوسرے پر گرے اور ساکت ہو گئے۔ سفید شرار آنن فانن نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔